خبر جاتی کہ زندہ ایسے ہوتے سکینہ کو خبر جاتی سيدنا بالقاسم محمد المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومسائلهم ونجابتهم وقرابتهم وطهارتهم والسخاوة والشجاعة ورسالتهم وإمامتهم وغنايتهم وفضيلتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولن صلوات محمد. حاضرین مجلس، اس سے پہلے کہ آیت مذکور کے ذیل میں کچھ سعادتیں حاصل کی جائیں، گزارش ہے مختصر الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اکبر علی حسین ولی، مرحومہ سکینہ بنت جان محمد نمازی، مرحومہ رانی بیگم بنت حامد حسین، مرحومہ نازو بیگم بنت مظفر حسین، مرحوم مہندی نواز بن سید بننے، حاجی سید مرحوم حاجی سید ذاکر حسین رضوی ابن محمد اختر، مرحومہ سکینہ بنت حیات حسین، مرحوم حیدر حسین ابن سید علی، مرحوم علی مہندی ابن الطاف حسین، مرحوم مظفر حسین ابن وزیر حسین، مرحوم فاضل حسین، مرحوم افضل حسین اور جتنے بھی کل مرحوم مومنات ہیں سب کی ارواح کو ہدیہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. ایک بہت السلام عزاداران سید الشہداء مبادران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار و توفیقات الہی و تصدق محمد قرآن محمد. میں نے جس صاحب مبارکہ کو آپ حضرات خدمت میں تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہوئے پیش کیا، حاضر کیا. اب اس کا ترجمہ، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے، آج کی جو مجلس ہے، اللہ کی رضا اور محبت علی سبیل تو آپ حضرات کے ذہنوں میں موجودی ہے کہ سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی. اب سبیل کا تو معاملہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے. ایک مدینے کا علی، ایک کربلا کا علی، بس 2 علی کا تذکرہ آج کی بزم میں مجھے کرنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ مدینے کا علی
کیسا جانباز تھا اور کربلا کا علی کیسا تھا۔ یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی کہ مدینے کا علی 63 سال کا تھا، کربلا کا علی 6 مہینے کا تھا۔ یہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، حوصلہ دیکھا جاتا ہے۔ مل کے آمادگی کے اوپر بلند بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ کی بے شمار ہم درود محمد آل محمد کی ذات بے مثال پر بے شمار، اور شکریہ اس ذات بے مثال کا کہ جس نے ہمیں مجلس حوالے کر دی۔ اگر ثانیہ زہرا یہ مجلسیں ہمارے حوالے کر کے نہ جاتی تو قیامت تک ہم فرق ہی نہ پیدا کر پاتے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ یہ مجلسوں سے ہی امتیاز عالم وجود میں آتا ہے، کیونکہ پہلے کربلا سے پہلے مجلس کا جو کانسیپٹ تھا، جو مفہوم تھا، مطلب کا مقصد تھا بیٹھک۔ مجلس کا جو مطلب تھا کربلا سے پہلے بیٹھک، جہاں 4 لوگ بیٹھ جائیں گفتگو کرنے لگے اس کو مجلس، جہاں 10 لوگ مل جائیں اس کو مجلس، جہاں بھی بار ہو جائے اس کو مجلس۔ لیکن کربلا کے بعد یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا، زینب نے سارا معاملہ ہی حل کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اب پہلے 4 لوگ جہاں جمع ہوتے تھے اس کو مجلس کہا جاتا تھا، لیکن یہ پتہ نہ چلتا تھا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اجالا کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، بلندی کیا ہے، پستی کیا ہے۔ لیکن کربلا کے بعد سے لے کے زینب نے جو سنگ بنیاد ڈالی مجلس کی، تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس مجلس سے پتہ چلتا ہے قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، آسمان کون ہے، زمین کون ہے۔ اب آپ دیکھیں ابھی نانے گرامی، یہ مجلسوں کی ہی برکت ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم کائنات میں پہچانے جا رہے ہیں، بالکل اکلوتی قوم، بالکل الگ زمان سے، چہروں کے اعتبار سے بھی، سماعت کے اعتبار سے بھی، عقیدت کے اعتبار سے بھی، اسلام کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، سماعت کے اعتبار سے بھی، ایک لفظ جماعت کے اعتبار سے بھی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ آمادگی کے لیے یہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پورے طریقے سے مجمع ہمارے چاہنے والے مومنین عزاداران سید الشہداء آمادہ ہو سکے۔ اب وہ مزاج ہے تو پھر وہ منع نہیں کیا جا سکتا۔ سب کے مقدر میں نہ علی ہے نہ حسین ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے والا بھی کیا خوب کہتا ہے، تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی۔ میں پیچھے والے مومنی تھوڑا سا جاگ کے بیدار ہو کے سماعتوں سے سماعتیں ملائیں گے، تب جا کے سننے میں مزہ آئے گا۔ تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا۔ تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، اور ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر۔ ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر۔ مسلمانوں نمک کھا کر دغا اچھی نہیں لگتی، مسلمانوں نمک کھا کر دغا اچھی نہیں لگتی۔ اور یہ پیراہن صفت، یہ پیراہن فقط آل ابو طالب پر جچتا ہے، یہ پیراہن فقط آل ابو طالب پر جچتا ہے۔ کسی تن پر خلافت کی قبا، صلوات تو بڑی ہے محمد۔
انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی۔ یہ پیراہن فقط آل ابو طالب پر جچتا ہے، ہر ایک دم پر خلافت کی قبا اچھی نہیں لگتی۔ اور خدا جانے انہیں ناد علی سے کیا عداوت ہے، خدا جانے انہیں ناد علی سے کیا عداوت ہے۔ بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی، بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی، بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی۔ ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے، ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے۔ اسے دنیا کی کوئی بھی غذا اچھی نہیں لگتی۔ ساتھ ہونی ہے اور ایک پڑھا بلند ترین صلوات پڑھا۔ دیکھئے بعض حضرات کا عقیدہ ہے کہ غور رضی اللہ اور علیہ السلام ایک خاندان سے ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بعض حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ رضی اللہ اور علیہ السلام یہ خاندان کیا ہے؟ نہیں، یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، یہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ علیہ السلام اور رضی اللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، بڑا قیمتی جملہ آپ کی خبر کہہ رہا ہوں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خاندان بھی الگ، ددیال بھی الگ، ننیال بھی الگ، رشتہ بھی الگ، حسب بھی الگ، نسب بھی الگ۔ جملہ کہوں، جو نبی کے دروازے پہ سلام کو آئے، جو نبی کے دروازے پر سلام کو آئے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، اور نبی جن کے دروازے پہ سلام ہو جائے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ نبی جن کے دروازے پر سلام ہو جائے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ علیہ السلام رضی اللہ ہونا بہت آسان ہے، اور آج کل تو پھر بہت ہی آسان ہے، لیکن علیہ السلام ہونا آسان نہیں ہے۔ یہ حضور اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، ہر ایک کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ مجلس دعوت فکر ہے خدا کے پاس۔ کہنے والا مجھے آپ کو کہتا ہے کہ بسط خلوص کی بات آئی ہے تو آج کرنا ہو کہ بسط خلوص، بسط اہتمام کہتا ہے، بسط خلوص، بسط اہتمام کہتا ہے، اسے ہر ایک ہی عالی مقام کہتا ہے۔ اور سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ حر کو علیہ السلام علیہ السلام کہتا ہے، زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے، اور زندگی میں شام لیے ہوئے تھا، لیکن ایک دھرم کی وجہ سے حر کی زندگی میں شام سے سویرا ہو گیا۔ صرف ایک دھرم تھا، نبی زندگی پر شانہ ہلا ہلا کے یہی تو کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی جن سے راضی وہ رضی اللہ، میری بیٹی جن سے راضی وہ رضی اللہ، اور میری بیٹی جن سے ناراض وہ لعنت اللہ۔ نبی یہی وہ کہہ رہے تھے شانہ ہلا ہلا کے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا حکم نازل فرمایا، اور وہاں اس میں محبت سے تفصیل کا لفظ سیدھا ہے۔ ایک ذات کی محبت، ایک ذات کی محبت، وہ ذات کون ہے؟ اللہ کی کنیز خاص، فخر مریم، حسنین کی ماں،
محمد کی ماں. میں کیا کہہ گیا؟ تھوڑا سا جاگ کے بیدار ہو گے. محمد کی ماں. ارے مولانا محمد کی تو بیٹی ہے وہ. ہم نے کہا بیٹی تھی لیکن خدمت محمد نے ایسا رنگ بھرا کہ باپ کو بھی ان کو ابھی ہاں کہنا پڑا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیونکہ آیت میں کہ ذکر ہو رہا ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ وہی کریم و رحیم مہربان پروردگار ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں اے میرے بندو جس نے تمہیں تمہاری ماں کے رحموں سے نکالا. جب تم نکلے تھے ماں کے رحموں سے باہر لا تعلمون شیئا تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. تم لا شے کی منزل میں تھے. اب یہ لا شے کیا ہے؟ لا شے یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے. اگر ہوئے ہو تو ماں کی وجہ سے اور ماں ہوئی ہے تو ایک فاطمہ جیسی ماں کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ دنیا میں بے شمار مائیں ہیں لیکن ہر ایک ماں عزت والی نہیں, ہر ایک ماں عظمت والی نہیں جو قرآن کے آئین میں ہو. سبحان اللہ. وہ ماں یا پھر میری زبان پر کبھی کبھی آئی جاتا ہے کہ ماں وہ ماں نہیں کہ جو زمانہ سمجھ رہا ہے جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب تم نے سنبھالیے کہ اگر ماں میسونہ ہو تو بیٹا یزید پیدا ہوتا ہے. سنبھالیے جملہ چلاؤ. اگر ماں بھی الگ الگ ہوتی ہے نا. ایک میدان میں آنے والی ماں, ایک گھر کے چہار دیواری میں رہنے والی ماں. اگر ماں میسونہ ہو تو بیٹا یزید پیدا ہوتا ہے. اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے. آئیے حضرات, یہ بہت عجیب منزل ہے پوری کائنات میں. عزیزان گرامی آپ دیکھیں ہر ایک زمانے میں, ہر ایک عصر میں, ہر ایک دور میں جو سب سے قیمتی شے مانی جاتی ہے وہ علم ہے. کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کا علم ہی تھا جو اس وقت آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے ہائی وے پر فرش عطائے حسین پر لے آیا. اگر جہالت ہوتی میں کیا کرتا ہوں اس میں کہ ہر چیز کی ایک جنس ہوتی ہے, جنس کی طرف مڑتی ہے. مجلس حسین علم کا نام ہے تو اب آپ کا علم مجلس حسین کے نیٹ ورک سے ملا تو آپ گھر پہ نہ رہ پائے. اگر جہالت ہوتی تو یہاں نہ آپ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اسی لیے ہر دور میں علم اور جہالت کی مارکا آرائی رہی. لیکن یاد رکھیے علم رہا, جہالت رہی. علم آدم بنا, جہالت ابلیس بنی. علم ابراہیم بنا, جہالت نمرود بنی. علم موسیٰ بنا, جہالت فرعون رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو جہالت تھی اسے شکست کھانا پڑی. جو علم تھا وہ کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے, قیامت تک بلند رہے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. صلی اللہ محمد
फरमाई, अल्लाह को भी अच्छी लगती है, अल्लाह को जाहिल लोग नहीं अच्छे लगते। क्या समझा? खुदा का शुक्र है आयत के मुताबिक हम और आप जाहिल पैदा हुए, बेशक सही जाहिल पैदा हुए। जब आप कुरान की आयत है तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें हमने तुम्हारी माओं के रहमत से बाहर निकाला है तो सब तुम कुछ जानते वानते नहीं थे, बाबा कोई इल्म नहीं था। लेकिन खुदा का शुक्र है हम जाहिल पैदा तो हुए लेकिन अब जाहिल नहीं है, क्योंकि हमने ऐसों का दामन पकड़ा है जो आलिम है, जिनको नबी सनद दे रहे, जिनको नबी सनद दे रहे, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। सलवात है खुदा का शुक्र है कि हमने जाहिलों का दामन नहीं पकड़ा। और सुनिए, हमने बिखरने वालों का भी दामन नहीं पकड़ा, हमने बिखरने वालों का दामन नहीं पकड़ा। देखिए उधर है इमाम है इमाम, लेकिन हर इमाम अपने अपने धुन में है ना। मैं इशारा कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, अगर कोई सुन रहा है वो भी सुन ले। है उधर इमाम, कोई इमाम मालिक है, कोई इमाम हम्बल है, कोई इमाम अबू हनीफा है ना, कोई इमाम शाफई है। लेकिन तन्हाई में ये 4 इमाम 14 को मानते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है कि जो अपनी अपनी किताब लिए हुए हैं। इस जमाने को तो सोचना चाहिए कि इधर बनने वाला इमाम और है, उधर से आने वाले इमाम और है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अब वही बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो वाइज़ीन है, वाइज़ीन वाज़ करने वाले, वो इसीलिए पब्लिक को इधर आने नहीं देते। वो सोचते हैं कि अगर पब्लिक मिक्स हो गई और अगर कुछ सुन लिया तो सुन्नियत जो है वो शियत में बदल जाएगी। है अल्लाह ने ये सच्चाई रखी है इस जिक्र में। आपकी खत्म अर्ज़ कर रहा हूँ, महवियत के आलम में रहिए, बहुत महसूस होंगे इंशाअल्लाह। एक आलिम अहले सुन्नत, बहुत बड़े आलिम दीन अपने जमाने के थे, और वो जुमा जमात जामा मस्जिद में पढ़ाते थे। और पता नहीं किस तरीके से फॉर्मुलाई कैफियत खत्म हुई और हुक्म बनने का जज्बा पैदा हुआ। सलमान फारसी की तरह जी जज्बा पैदा हुआ। आप वो शियों की किताब धीरे धीरे पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, पैदा होके मजा आएगा इंशाअल्लाह। वो शियों की किताब पढ़ने लगे, नतीजा ये निकला कि जब पूरे तरीके से वो मुनज़्ज़म हो गए तो एक दिन जामा मस्जिद में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ये मजहब छोड़ रहे हैं, आपको जो भी इमाम बुलाना हो वो बुला लीजिए, हमें इस मजहब से कोई लेना देना। सुभान अल्लाह। आप सब खलबली मच गई, परेशान हो गए, और साहब एक एक करके दरवाजे पे आ रहे हैं। हाँ जी इमाम साहब, हमारे इमाम साहब ने इमाम पकड़ा है, मौलाना साहब। तो डॉक्टर साहब अलमसानी साहब याद आ जाते हैं ना, जो सकीफा की पैरवी करे उसे मुल्ला कहते हैं, और जो गदीर का पैरोकार हो उसे मौलाना कहते हैं। सलवात पढ़े।
صاحب ایک ایک کر کے دروازے میں آنے لگے. انہوں نے کہا ایسا ہے سنیے, جو آ رہے ہو ان کو بھی واپس لے جائیے گا. اتنا ٹائم نہیں, بار بار دروازے اور پوری قوم کو سنبھالنا. انہوں نے کہا ایسا ہے کل جو ہے اتنے بجے مسجد میں ہم آئیں گے, پوری قوم کو بلا لیجیے, ایک ہی مرتبہ جواب دے دیں گے. وہ کہتے نہیں ہے بیمار ہونا اتنی پریشانی نہیں, بیماری کا بتانا. آئے سبحان اللہ. وہ کیسے جاڑا بخار آیا اور کیسے ہوا, انجیکشن کیسے لگا, اور پھر آپ کو ٹھنڈی کیسے لگی, اور پھر آپ نے چادر کیسے اوڑھی, بتاتے حالت سے فلک ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. دوسرا دن جب آیا جامع مسجد میں عالم اہل سنت آ گئے, بھرا مجمع. تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ مولانا آپ نے مذہب چھوڑ دیا. ہاں مذہب میں نے چھوڑ دیا. مذہب کیوں چھوڑ دیا؟ آپ اس کو دوسرا مذہب پسند آ گیا, اور سب کے ذہنوں میں تھا مذہب شیعہ ایکسپٹ کیا ہے. توجہ سے سننا خدا کی قسم. سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ مذہب ترک کر کے امام صاحب نے جامع مسجد کے امام صاحب نے شیعہ مذہب قبول کیا ہوگا. اچھا, ایک تھوڑا ہوشیار تھا, وہ کہا حضور آپ نے مذہب بدلا ہے. مذہب بدل کیا, کہا مذہب آپ نے قبول بھی تو کیا ہوگا. ہاں مذہب قبول بھی کر لیا. تو امام صاحب کہنے لگے پریشان نہ ہوئیے, میں نے شیعہ مذہب قبول نہیں کیا ہے. تو ان سے بھی زیادہ ایک ہوشیار تھا, اس نے کہا اگر شیعہ مذہب قبول نہیں کیا تو پھر امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کس کا مذہب قبول کیا. مجلسیں یہاں ہوتی ہیں, بے قراری وہاں ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد. کس کا مذہب قبول کیا؟ جملہ سنیے گا خدا کی قسم, یادگاری جملہ. یہ سبیل حضرت علی اصغر ہے, ایک علی مدینے کا, ایک علی کربلا کا. یاد رکھیے, یاد توجہ مجدانے گرائی. پوچھا گیا امام صاحب آپ بتائیے آپ نے پھر مذہب کس کا مذہب قبول کیا؟ آپ نے مذہب اہل سنت چھوڑا, آپ نے مذہب شیعہ قبول نہیں کیا, تو جناب پھر آپ بتائیے کہ آپ نے کس کا مذہب قبول کیا؟ تو کیا جواب دیا؟ ہم نے حضرت ابو طالب کا مذہب قبول کیا. بھائی غور کرے, کیا کہا؟ ہم نے حضرت ابو طالب کا مذہب قبول. جملہ سنیے گا. تو ایک پڑھا لکھا بہت تھا, پیسے والا بھی تھا, اس نے کہا مولانا صاحب, امام صاحب آپ نے ہمارا مذہب چھوڑا کیوں؟ اتنا جواب آپ دے دیجئے, آپ نے ہمارا مذہب چھوڑا کیوں؟ ابو طالب کا مذہب قبول کیا کیوں؟ تو امام نے جواب دیا کہ تمہارے مذہب میں 4 امام ہیں, چاروں الگ الگ ہیں. ابو طالب کی 12 ہے, 12 ایک ہی جگہ ملتے ہیں. ڈائریکٹلی چوٹ نہیں ماری. یا مذہب نہیں قبول کیا ہم نے حضرت ابو طالب کا مذہب قبول کیا ہے. کیا بات ہے. وہ اس لیے علم والا انسان تھا, اور پھر شیعہ مذہب کی کتابیں پڑھ لی تو نور و نلا نور معاملہ ہو گیا. بھائی ہم نے آپ کا مذہب اس لیے چھوڑا کہ آپ یہاں 4 ہیں, وہ بھی ایک جگہ نہیں ہے. 4 ہیں, وہ بھی ایک جگہ نہیں ہے. کوئی دائیں جا رہا تو کوئی بائیں جا رہا تو کوئی سامنے جا رہا تو کوئی پیچھے جا رہا ہے. اور ابو طالب کے گھرانے سے 12 نکلے ہوئے, 12 کے 12 ایک دان.
سبحان اللہ. ایک تن، ایک من، ایک تقریر، ایک ذہن، ایک سوچ، ایک فکر، ایک خطبہ، ایک قرات، ایک تلاوت، ایک سجدہ، ایک نماز، ایک دین، ایک عقیدہ، ایک فکر، ایک سفر، ایک قلب، ایک رجم، ایک خطبہ، ایک تقریر. اور آخر میں خود سرور کائنات کو اس انسیت اور محبت کے سلسلے کو اپنی زبان سے دہرانا ہی پڑا. کیا کہا رسول نے؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد و آخرنا محمد. جی اب ہے تو ابو طالب کے بیٹے، لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. اس بات سے کیا ثابت ہوا؟ اس بات سے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اپنی شخصیت کو بنا لے، یا اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے یا محمد مصطفیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے. صلوات محمد لمحہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ پوری کائنات میں آپ دیکھیں ایک لقب آدم و عالم کی کائنات میں مولائے کائنات کو جو ملا ہے، جو ایک صفت علی کی ہے، وہ کائنات میں کسی کو بھی میسر نہیں ہوئی. بہت توجہ ایک لمحہ میں فرسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. بالکل پرانی مجلس سے بالکل بھولی ہے، حالانکہ کوشش یہی رہتی ہے کچھ نہ کچھ مجلس میں نیا آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے. ہم ممبر پہ یوں ہی نہیں بیٹھ جاتے، پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، وہ آدمی ممبر پہ آتے ہیں. کیونکہ ایسے اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا ہے، وہ پہلے پڑھتے ہیں بعد میں پڑھواتے ہیں. صلوات تو بڑی ہے. مولا کائنات علیہ السلام کو ایک صفت، ایک لقب، ایک خوبی ایسی ملی ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت مرسل اعظم تک، مرسل اعظم سے لے کے حضرت حسن عصری سے لے کر حضرت حسن عصری تک کوئی بھی اس کا بھاگیدار، شریکدار نہیں ہو سکتا. اور وہ جناب کیا ہے؟ سلونی. دعوے سلونی. سبحان اللہ. دعوے سلونی. آج تک عالم و آدم کی کائنات میں کسی کی جرأت و ہمت نہ ہوئی کہ وہ برسرے میدان آ کے کہے سلونی. سلونی. اچھا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نبی کا قول ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا. اللہ نے فرمایا قرآن میں فَاسْأَلُوا اہلَ الذِّکْرِ اِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھ لو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے. ادھر آیا ہے قرآن میں فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا. ممبر کوفہ پہ علی نے کہا سلونی سلونی. ارے میں دھیرے بول رہا ہوں، آپ تھوڑا زور سے تو سنیے. ادھر قرآن میں اللہ نے آواز دی فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا. ادھر ممبر کوفہ پر بیٹھ کے علی نے فرمایا سلونی سلونی. قرآن کہہ رہا پوچھ لو، علی کہہ رہا مجھ سے پوچھو. سوال کو مارنے والے اور ہوں گے، سوال کا حوصلہ بڑھانے والے اور. صلوات پڑھے محمد.
یہ بھی گھمن ہے، جلن ہے، خلیش ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیے پہلے علی نے بھی تو بڑا کام کر کے دکھا دیا، جو کام نبی نے نہ کیا وہ علی نے کیا۔ نبی تک کو یہ شرف اللہ نے نہیں دیا۔ یہ کوئی مصلحت ہے بھائی جی، جو سلونی سلونی کہے نہ سنا ہے میرا وطن۔ بھائی نبی اگر سلونی سلونی کہنا چاہے تو کیا ان کی کوئی زبان پکڑ لے گا؟ اللہ کا دیا ہوا علم لے کے آئے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن نہیں کہا یہ علی نے ہی کیوں کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب علی نے ہی کیوں سلونی کا دعویٰ کیا، نبی کرتے تھے، نبی نے تو نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات میری بھی سمجھ میں آتی ہے نہیں ہے، کعبے میں علی نے تلاوت کیوں کی، نبی نے کیوں نہیں کی؟ غور کرے کعبے میں قرآن کی تلاوت علی نے کیوں کی؟ نبی بھی تو پیدا ہوئے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن زمانہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اگر نبی کرتے تو کس کے سامنے کرتے، کوئی تصدیق کرنے والا تو ہونا چاہیے نا۔ اور کرے اور علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، ہم ایسے دشمن پر روز لعنت کیا کیے ہیں، کیا کریں گے؟ نعرہ حیدر! سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ بھائی۔ تو سلونی عبث نہیں، عبث نہیں، جیسے نبی بغیر وحی کے کام نہیں کرتا ویسے امام بغیر الہام کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ کیوں سلونی کا دعویٰ کیا علی نے؟ کیوں سلونی کا دعویٰ کیا؟ اچھا ایک بات اور سنیے، جب تک پیغمبر حیات رہے، زندہ رہے، علی خاموش رہے۔ دیکھیں میں کیا ایک نفسیاتی چیز پھر آپ کر رہا ہوں، یہ نیٹ ورک میں آ جاتی ٹرانسفر دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے جب شب عزت کا معاملہ آیا اور نبی مدینے کی طرف چلے راتوں رات تو کیا کہا؟ صبح اٹھ کے امانت ادا کر کے میرے حرم کو لے کے مدینے آ جانا۔ جو کافر رات میں کچھ بگاڑ نہ پائے تھے 40، وہ 40 کے 500 ہو کے مکے کے چوراہے پہ آئے اور آگے کہتا ہے علی رات میں تو بچ کے نکل گئے، اب نہیں بچ کے نکلنے دیں گے۔ مولا کائنات نے کچھ کافروں کے گھوڑوں کے قریب اپنا گھوڑا کیا، اچھا جو کرنا وہ کر لینا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ بھائی غور کرے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جی میدان غدیر کی طرح سوال فرما رہے کہ ایک سوال کا جواب دے دو۔ کیا ابھی تک نبی جب تک مکے میں تھے اور مجھے کبھی اگر غصہ آ گیا تو میرے بچے شمشیر پر کس کا ہاتھ آیا؟ میرے بچے شمشیر پر کس کا ہاتھ آیا؟ کہا نبی کا ہاتھ آیا، نبی کا ہاتھ آیا، نبی کا ہاتھ آیا۔ نفسیاتی فیصلہ، نفسیاتی فیصلہ۔ مولا نے فرمایا تو پھر اتنا یاد رکھنا، کچھ کرنے سے پہلے سوچ بھی لینا۔ آج اگر علی کو جلال آ گیا میرے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ نہیں ملے گا۔ آپ یہ دیکھیں پہلے 500 کافر جو سواریوں کو سوار تھے تلواریں ننگی کر چکے تھے، اور ایسا نفسیاتی جملہ نہ تلوار چلائی علی نے نہ گھوڑا دوڑایا علی نے، صرف زبان چلائی علی نے کہ آج میرے غصے کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، پھر کہاں تک میں چلا جاؤں گا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اگر خیر چاہتے ہو تو تم اپنے راستے۔ تمام 500 کافروں نے تلوار کو نعم میں سمیٹا۔ اے علی لکم دینکم ولی دین، آپ کو آپ کا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔
صلوات ہے محمد نبی کی آنکھ کا تارا حسین زندہ باد، نبی کی آنکھ کا تارا حسین زندہ باد، صفتوں سے جو نہارا حسین زندہ باد، وہ قوم مٹ نہیں سکتی ہے زندگی میں کبھی جس کے لبوں پہ ہو نعرہ حسین زندہ باد، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وہی ماحول، وہی موسم، وہی موقع ہے۔ نبی کی زندگی میں سرکار مولا مشکل کشا نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کب کیا؟ جب نبی پس پردہ ہو گئے، جب نبی دنیا کو چھوڑ کے رخصت ہوئے، تب نبی، تب علی مسجد اعظم کے ممبر علی اصغر پہنچے تو کہا سلونی سلونی، جملہ سنیے۔ کسی نے پوچھا یا علی یہ آپ نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیوں کیا؟ تو مولا نے فرمایا میں نے اس لیے سلونی، جملہ سنیے، میرے چاہنے والوں نے 4 لقب تو یاد رکھے ہیں مگر 5واں ایک لقب کوئی یاد نہیں کرتا۔ ہمیں جملہ سنا خدا کی بات، ہمارے جو لقب ہے مشکل کشا، مشکل کشا میرا لقب ہے، علی مرتضیٰ میرا لقب ہے، حاجت روا میرا لقب ہے، میں وسیع رسول ہوں۔ آگے 5واں ایک اور لقب ہے میرا، میں شاگرد رسول ہوں، میں شاگرد رسول ہوں۔ اب سنو میں نے سلونی کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی مورخ، نبی کے بعد اگر کوئی مورخ، نبی کے بعد اگر کوئی مورخ نبی کو امی اور انپڑھ لکھے تو اس کا گریبان پکڑ کے یہ کہنے کی طاقت رکھنا جس کا شاگرد اتنا بڑا عالم ہو اس کا استاد انپڑھ نہیں ہوتا۔ میں نے تاریخ میں یہاں تک کے پڑھا ہے، پھر مولا رک گئے جب ضربت لگی، جب ضربت لگی تو ضربت لگنے کے بعد بھی کہیں مالک کو بلا کے نصیحتیں کر رہے ہیں، مالک اشتر کو، کہیں مالک اشتر کو نصیحت کر رہے ہیں، کہیں اشرف بن نباتہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ جی تو کسی نے کہا مولا سر دو پارا ہو گیا، مولا سر دو پارا ہو گیا، مولا زخمی سر ہو گیا، لہو لہان ہو گئے۔ حکیم نے بھی جواب دے دیا پھر بھی آپ نصیحتوں میں نصیحتیں کر رہے ہیں اور پھر بھی سلونی سلونی۔ کیا سنا آپ نے؟ ضربت لگنے سے پہلے سلونی اور ہے، ضربت لگنے کے بعد سلونی اور ہے۔ جب کسی نے پوچھا یا علی یہ کون سا پہل سلونی کا ہے تو علی نے جواب دیا، علی نے جواب دیا جب ضربت لگنے کے بعد میرا دماغ خراب نہیں ہوتا تو میرے استاد محمد کا دماغ کیسے خراب ہوتا؟ صلوات پڑھے محمد۔ نعرے
بس قریب ہو رہا ہے لمحہ، اور آپ بالکل پوری محویت کے عالم میں اس وقت مولا کائنات کے فضائل سماعت فرما رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، جس سرزمین پر آپ اس وقت فرش عزائے حسین بچھا کے مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، یہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ غور کریں، یہ ہندوستان کی سرزمین ہے اور تمنائے حسین کی سرزمین ہے نا، تمنائے حسین کی سرزمین ہے۔ عزیزو، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ پوری زندگی میں مولا کائنات نے سنونی جو استعمال کیا ہے، وہ لوگوں کی جہالت کو بھی دور کرنا چاہ رہے تھے، اور ناجائز نبی پر جو فتوے لوگوں نے لگائے تھے ان کا بھی ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ توجہ دیدان گرامی، لمحہ تمام ہوا۔ ایک آخری موقع آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ صاحب حکومت کیسے چلائی جائے، حکومت کیسے چلائی جائے۔ ضربت لگنے کے بعد مولا مشکل کشا نے اسبق بن نباتہ کو بھی بلایا، ان کو بھی نصیحت کی، مالک اشتر کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد کرے 44 صفحے کا 44 صفحات کا 44 صفحے کا ایک خط حکومت کو کیسے چلایا جائے، 44 صفحے کا خط مالک اشتر کو دیا اور کہا دیکھو خط پہلے پڑھنا، حکومت بعد میں چلانا، خط پہلے پڑھنا، حکومت بعد میں چلانا۔ اب جملہ سنیے، 44 صفحے کے خط کی برکت آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جو بھی خط لکھتے تھے بسم اللہ یا الحمدللہ، لیکن اس خط پہ کوئی آیت نہیں لکھی، کوئی آیت نہیں لکھی۔ اب جملہ سنیے، جب سرزمین ایران پر آیت اللہ خمینی نے انقلاب برپا کیا، بھائی توجہ سے سنیے، جب سرزمین ایران پر آیت اللہ خمینی نے انقلاب برپا کیا، اور جب انقلاب برپا ہوا چاروں طرف سے حضور یہ خبر شائع ہوئی، تو یونیورس کے تمام ملکوں سے بڑے بڑے امبیسڈر، بڑے بڑے جو منتری تھے وہ پہنچے مبارکبادی پیش کرنے بھی اور یہ معلوم کرنے بھی کہ حکومت کیسے چلائی جائے، حکومت کیسے چلائی جائے۔ اور انہی امبیسڈر پہ ایم پی حضرات پہ اپنے یہاں کی بھی فیمیل ایم پی پہنچی ہوئی تھی جس کو اندرا گاندھی بھی کہا جاتا ہے، ایران پہنچی اور اس نے کہا خمینی صاحب آپ نے انقلاب کو برپا کر دیا، لیکن اب آپ حکومت کیسے چلائیں گے؟ کوئی نصاب ہے آپ کے پاس، کوئی ترکیب ہے آپ کے پاس؟ کہہ رہے وہ علی کا خط جو مالک سے چلتے چلتے، وہ علی کا خط 44 صفحے کا مالک سے چلتے چلتے اس مقام تک پہنچا۔ آیت اللہ خمینی صاحب نے بولا اپنے چاہنے والے سے وہ خط نکال کے لے کے آ، جو فلاں صندوق میں خط ہے میرے مولا کا لکھا ہی سبحان اللہ، میرے مولا کا لکھا ہوا خط لے کے آ۔ اور جب خط آیا تو سب سے پہلا سوال اندرا گاندھی نے کیا تھا کہ حکومت کیسے آپ چلائیں گے؟ تو کہا 44 صفحے کا خط آیت اللہ خمینی صاحب نے اندرا گاندھی کے حوالے کیا کہ لے اس کو پہلے پڑھ لے، بعد میں خود بخود تجھے شعور آ جائے گا کہ حکومت کیسے چلائی جائے۔ اس وقت اس نے جیسے ہی فرسٹ سے لے کے اینڈ تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، علی سے لے کے یہ تک پورا خط پڑھا، جملہ سنیے گا، اس کو اتنا خط اچھا لگا، اس نے کہا آیت اللہ خمینی صاحب کیا آپ کی پرمیشن ہے کہ میں اس خط کو ہندوستان لے جاؤں؟ جملہ سننا، روح اللہ خمینی نے جواب دیا میرا مولا تو کائنات کا مولا ہے۔ غور کرے، آپ بالکل پرمیشن ہے، لے کے جائیے، آپ لے کے جائیے، کاپیز ہوتی رہی، لے کے جائیے۔ اب سمجھے آپ علی نے 44 صفحے کا خط جو مالک کے حوالے کیا تھا اس نے آیت کیوں نہیں نوٹ کی؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو بھی خط دینا تھا، غیروں کو بھی خط دینا تھا۔
صفحے کا خط. اب کیا ہے؟ ابھی بھی وہ جاری ہے سلسلہ، چاہے آغائے سیستانی صاحب کے پاس ہو یا آغائے خامنہی صاحب کے پاس ہو، کوئی بھی جاتا ہے یہ 44 صفحے کا خط اگر مانگتا ہے، یوں نہیں دیتے، مانگتا ہے تو دے دیتے جاؤ، حکومت اسی سے تو چلے گی. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ 3 کی حکومت اور ہے، امام مبین کی حکومت اور ہے. اب اس سے ربط مقاعد کے لیے ایک لمحہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. واقعی بہت ہی جد و جہد کے ساتھ، قد و کاوش کے ساتھ، اور بہت سی صفا کے ساتھ، عقیدت و مودت کے ساتھ، شاہد اور حسن سیرت کے ساتھ، حسن سماعت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے. آپ کی سماعتوں میں میں انقلاب چاہتا ہوں، کوئی بھی ادھر ادھر کا تصور نہیں چاہتا. تو آپ یہ جو لمحہ آپ کی خدمت یہاں کا عرض کیا، توجہ کرنے آپ، یہ فضائل کا معاملہ اور وہ بھی فضائل جو آپ کی خدمت عرض کرنا ہوں کہ زبردستی سے خلیفہ بن جانا اور ہے، خدا کا خلیفہ بنانا. مل کے ذرا حضرت آل محمد کو بسلام. یہ بوم بیش کے سینوں کے، دلوں کے، جگر کے، موشک کے لیے سمجھ رہے؟ ایک یہودی مدینہ میں داخل ہوا، پھینک دوں گا نا صحیح ہو جائے گا، ہٹنا بھی. اس نے کہا مجھے محمد سے ملنا ہے. ایک سوال لایا، وقت مسائل کے لیے بول رہا ہوں، اب نہیں آگے بڑھ گیا، لیکن یہ پیغام میں آپ کے خدمت ضرور پیش کروں گا. کیا پتا کل کا دن ملا. یہودی مدینہ میں داخل ہوا، اس نے کہا میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں. کسی نے اسے بتایا محمد تو رتبوش ہو چکے ہیں، وفات ہو چکی، شہادت ہو چکی، رخصت ہو چکے. کہا تو پر محمد اگر رخصت ہو گئے ہیں تو ان کا کوئی قائم مقام تو ہوگا. تو کسی نے دربار کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کہتا خط بیٹھے لعنت اللہ علیہ. اب یہ نہیں مسکرائیں گے تو کم مسکرائیں گے. وہ کیا بیٹھے ہوئے؟ آپ ذرا ان سے پوچھیے جا کے. اب یہ دربار میں پہنچے، کہنے کہ صاحب آپ محمد کے وصی ہیں یا نشین؟ ہاں ہے. اور علی نے کبھی بھی یہ ہے نہ کیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کائنات نے کبھی بھی یہ نہ کہا. جب پوچھا محمد کے نزدیک آپ کیا ہے تو یہ کبھی نہیں کہا میں داماد پیغمبر، میں جانشین رسول، میں وصی رسول. نہیں کہا. کیا کہا؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اللہ دیکھ رہا تھا، اے میرے علی جا، جب تو نے اپنی پاک زبان سے میرے محمد کو آقا کہا ہے تو تو نے اکیلے ہو کے آقا کہا ہے. سوالات حاجیوں کے بیچ میں اگر تجھے محمد کی زبان سے آقا نہ کہلوا دوں تو مجھے خدا خدا نہ کہنا. صلوات پڑھیں محمد. آگے حضور آپ وصی رسول ہیں. کہا تو حضور ایک بہت بڑا خاندان لے کے آیا ہوں میں، صرف ایک سوال ہے، توجہ کیجئے علم میں اضافے کے لیے. ایک بہت بڑا خاندان، ایک سوال ہے، اگر آپ نے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ایک بہت بڑا خاندان اس وقت مسلمان ہو جائے گا. بولے سوال کا جواب اگر میں دے دوں گا تو تم مجھے کیا دے گا؟ دیکھا نقلی وصی رسول میں اور اصلی وصی رسول میں یہی فرق ہے کہ نقلی کی نظر مال پر ہوتی ہے اور اصلی کی نظر تحفظ اسلام پر ہوتی ہے.
सलवात पढ़े मोहम्मद। मुझे क्या देगा, मुझे क्या मिलेगा? वो तो बात की बात है, पहले सवाल का जवाब तो आप दीजिए ना। क्या है मेरा सवाल? ना मेरा सवाल ये है कि जिंदगी का जायका क्या है, पानी का मजा क्या है, पानी का जी पानी का जायका क्या है, पानी का मजा क्या है। आज तक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आसमान तक पानी के एक कतरे का सब कुछ कर लिया उसने, सब कर लिया उसने कि यहाँ आएगा एक कतरा तो ये हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन आज तक साइंस पानी का जायका न बता सकी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पानी का जायका न बता सकी, पानी का जायका न बता सकी। तो जब साइंस न बता सकी तो ये खलीफा जो लोगों का बनाया हुआ है ये क्या बताएगा कि पानी का जायका क्या है? जी कड़वा है, मीठा है, तल्ख है, शीरी है। हालांकि न कड़वा है, न मीठा है, न तल्ख है, न शीरी है। वो है ही कुछ ऐसी चीज कि जो न पिए तो बेचैन रहे और पी ले तो सुकून में आ जाए। और करे तवज्जो नहीं डालेगा। पानी का जायका क्या है, पानी का टेस्ट क्या है, पानी का मजा क्या है? तो उसने कहा ऐसा है, यहाँ बहुत से मुसलमान बैठे हुए, तुम ऊपर से इतना बड़ा कुनबा लेके आए हो। नहीं, अच्छा एक बात बता, तुझसे मैं सवाल करता हूँ, तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा 60 बरस की होगी मेरी उम्र। तो उसने कहा बदतमीज बदअखलाक उल्टे सीधे मुझसे सवाल करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि जब तुम 60 साल के होगे पानी का मजा न समझ पाए तो मैं 55 बरस का जायका कैसे तुझे बता सकता हूँ? सलवात तो बोलिए, 60 बरस का होगे बनाओ इसको माशाअल्लाह। यही बड़ी अजीब चीज है। दरबार के बाहर मार के उसे भगाया गया, वहां से उसको ललकार के कहा अगर मोहम्मद से इल्म न ले पाया था तो कम से कम फकीरी में अखलाकी ले लेते। इंसान अगर पढ़ा लिखा ना हो तो कम से कम उसके अंदर अखलाक तो होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद, अखलाक तो होना चाहिए। मार के क्यों भगा रहे हो? मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी ली हो, तुम्हारा पैसा लिया हो, भाई मैं सवाल किया है, मैंने सवाल किया है, नहीं बता सकते? आज ही होके कह दो, हम नहीं बता सकते। उसने कहा खबरदार, तू बदतमीज मुझे कह रहा था, पूरी दुनिया की बदतमीजी जब तुझ में मौजूद है। जी क्यों? इसलिए कि जो मुसाफिर की तौहीन करे वो बदतमीज ही होता है। और जैसे ही उसने ये कहा सलमान ने आके तो नोच लिया। क्या है भाई, खैरियत पर क्यों परेशान हो? देख तो रहे मैं बड़ी दूर से आया हूँ एक सवाल लेके, और अगर जवाब नहीं दे पा रहा तो इंसान कहते मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या परेशानी? उसने कहा ऐसा है, तो सलमान ने कहा ऐसा है, तुम गलत रास्ते आ गए। सुभान अल्लाह, मौलाइयों का मजमा है खुदाई का। इससे ज्यादा केस आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? कि जी कहने लगे तू गलत रास्ते आ गया है, अब मैं तुझे सिराते मुस्तकीम के पास अब मैं तुझे सिराते मुस्तकीम के पास लेके चलता हूँ। यहाँ दरबार सजा हुआ है, रौनकें हैं, बिजली है, लाइट है, पंखे चल रहे, तक सजा हुआ है, थोड़ा मार भी लेते हैं। सलवात पढ़िए, सलमान फारसी उसका हाथ पकड़ के मौलाए कायनात के मामूली घर के दरवाजे पे पहुंचे। हाय हाय हाय, मामूली घर के दरवाजे पे पहुंचे और कहा सलमान देख इसके अंदर जो रहता है वो तेरे सवाल का जवाब, इसके अंदर जो रहता है
وہ تیرے سوال کا جواب دے گا۔ اس نے کہا محل والا، دربار والا۔ اب جب انسان کو پہلی کموٹ لگ جاتی ہے نا بھائی، تھوڑا سا مسکرا کے بات نہ کیجیے، چند لمحے میں تمام ہو گئے لمحے۔ جب کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کچھ بھی ہو پہلی چوٹ جب لگ جاتی ہے تو انسان اسی چوٹ کو یاد رکھتا ہے زندگی میں، اور پہلی خوشی اگر نہیں آئے۔ اس نے کہا یہ تو کچھ بتا نہ سکا، جو محل والا تھا، دربار والا تھا، تخت والا تھا، یہ ٹوٹے دروازے والا، معمولی پردے والا کیا بتائے گا؟ میرے جیسے ہی اس کی زبان پہ یہ آیا کہ یہ معمولی پردے والا کیا بتائے گا، اندر سے آواز آئی، اے فلا بن فلا، اندر بھی آئے گا یا وہیں سے بکواس کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب اس نے دیکھا علی تیرے نام میری بلدیت کے ساتھ میرا نام لیا ہے۔ سلمان کے چہرے پہ دیکھنے لگا، ان کو میرا نام کس نے بتایا؟ ان کو میرا نام کس نے بتایا؟ سلمان نے کہا ابھی تو میں نے تیرا نام پوچھا بھی نہیں ہے۔ بھئی غور کریں، ابھی تو میں نے تیرا نام پوچھا بھی نہیں ہے، اب ان کو نام کس نے بتایا؟ ارے اتنے میں جیسے ہی اس نے کہا ان کو میرا نام کس نے بتایا، پھر پردے سے اندر سے آواز آئی، میں تیرا صرف نام ہی نہیں جانتا، تیرا ددیال بھی جانتا ہوں، تیرا ددیال بھی جانتا ہوں، تیرا حسب بھی جانتا، تیرا نسب بھی جانتا، تیرے بچوں کو بھی جانتا، تیرے باپ کو بھی جانتا، تیری ماں کو بھی جانتا، تیرے آنے کو بھی جانتا، تیرے جانے کو بھی جانتا، تیرے کھانے کو بھی جانتا، تیرے سونے کو بھی جانتا۔ صلوات پڑھے۔ تمام ہو گیا بھیا، تمام ہو گیا۔ ماشاءاللہ رحمت تو آئی رہی، جا رہی، آ رہی، جا رہی، آ رہی، اس میں بھی آپ کے آتمائش ہے، جمع رہیں گے تو رحمت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اندر گیا، اندر گیا، اور حیرت میں پڑ گیا، تخت پہ بیٹھا تھا، ادھر بوریا نشین ہے علی، آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ مولا نے فرمایا پہلے سوال کو کر۔ اس لگا میرا سوال ہے پانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اے توجہ، پانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا پانی کا ذائقہ حیات ہے، زندگی ہے، پانی کا ذائقہ حیات ہے، زندگی ہے۔ تیرے قدموں میں گر پڑا پاس علی، اصل دروازہ یہی تھا جہاں میں آنا چاہتا تھا۔ صلوات ہے محمد۔ قدموں پہ گر پڑا، یا علی بس یہی میں آنا چاہتا تھا۔ پورا خاندان کفر سے مسلمان ہوا، شیعہ ہوا، علی والا ہوا، اور حضور ایک بات کہوں، قربان جائے خاندان ابو طالب پر، توجہ، قربان جائے خاندان ابو طالب پر کہ دادا نے عالم و آدم کی کائنات یہ مثال ہے قائم کر دی کہ مدینے میں دادا نے پانی کا ذائقہ زمانے کو بتایا، پوتے نے کربلا میں موت کا ذائقہ دشمنوں کو بتایا، اپنوں کو بتایا، پرائیوں کو بتایا۔ اگر یہ دونوں نہ بتاتے نہ کائنات کو پانی کا ذائقہ پتا چلتا، نہ موت کا فلسفہ پتا چلتا۔ بس یہی تک میں آپ حضرات کی قیمتی سماعتوں کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ علیو گفتگو ہو گئی، اور یہ جو غلام ہو رہا ہے یہ ایک علی کے سے منصوب ہے، سبیل حضرت علی اصغر سے منصوب ہے۔ نبی نے کہا علی آپ نے سن لیا، اب کربلا کا علی چند لمحے دو تین جملے پس کربلا کا علی کیسا ہے؟ کربلا کا علی مدینے میں 28 رجب کو
حسین نے کان میں علی اصغر سے کہا تھا اے میرے بیٹا اگر تم ساتھ نہ چلو گے تو تیرا بابا مقصد یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ سوچئے کہ یہ کربلا کا علی اتنی اہمیت والا علی ہے کہ فاتح کربلا جیسا حسین کان میں اپنے بیٹے کے کہہ رہا ہے اے علی اصغر اگر تم نہ چلو گے تو مظلومیت کی مکمل تصویر کہاں دیکھنے میں آئے گی۔ آج بھی بہت سی قومیں بہت سے لوگ جو اپنے مذہب کو بدل رہے ہیں وہ صرف اس لیے بدل رہے ہیں کہ یزید ناکارہ منصف تھا، اس نے ایک 6 مہینے کے بچے کو نہ چھوڑا جو ماں کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اور باب ادا آپ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ یہ حسین کی مندر ہے کربلا میں علی اصغر کو حسین جھولے سے لے کے آئے اور جب تیر لگا تو خیمے کے قریب پہنچے، آواز سی بانو علی اصغر کو لے آیا، بانو علی اصغر کو لے آیا۔ اب تو بانو نکلی تو رضا کا دامن ہٹایا، کیا دے گا من کا ڈھلا بچہ گلے پر تیر کا نشان۔ اللہ ایک جملہ وقتائیت میں ڈوبا ہوا زبان پایا، اے میرے بیٹا اصغر تیری ماں کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں تیرے جیسے بچے بھی ذبح کر دیے گئے۔ آواز کے ساتھ رہو تاکہ چلتا ہوا انسان پوچھنے کو مجبور ہو جائے۔ ہنستے انسان سے کوئی نہیں پوچھتا، آپ ہنستے رہے ہیں، لیکن روتے انسان فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، روتے انسان کو ہر انسان دیکھ کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم اس لیے رو رہے ہیں حسین کربلا میں مظلوم مارا گیا، ہمارا اصغر کربلا میں مظلوم مارا گیا، ہماری بیویوں کو بے رضا کیا گیا، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ ارباب ادا آپ کی آوازیں گریہ منت ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو یہ علی اصغر کو تمام کا لمحہ آخری لمحہ مولا علی اصغر کو سپرد خاک کر رہے تھے حسین، اور جب دفنا چکے تو تعویذ قبر اصغر کو اپنی پیشانی کو رکھا۔ ابھی رو ہی رہے تھے علی اصغر کے فراق میں، حسین ابھی رو ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے سلام علیکم کا نعرہ بلند۔ حسین نے پیشانی کو بلند کیا اور کہا اے عالم قربت میں مجھ مظلوم و غریب کو سلام کرنے والے، صبح سے اب تک کوئی سلام کرنے والا نہ ملا، جو ملا وہ تیر مارنے والا ملا، نیزہ مارنے والا ملا، تیر مارنے والا ملا، نیزہ مارنے والا ملا، تلوار مارنے والا ملا۔ اے آنے والے تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا میں برید سغرم آسد سغرم۔ بس آخری لمحہ مجلس تمام ہو گئی، مولا مدینے سے آ رہا ہوں، مولا مدینے سے آ رہا ہوں، سغرا نے مجھے بھیجا ہے، مولا یہ دیکھیے یہ خط بھی سغرا نے دیا ہے۔ حسین نے خط کو جو کھولا تو اس میں لکھا تھا بابا مسلمہ بیٹی کو شاید بھول گئے، بابا پردیس جا کے بیٹی کو بھول گئے، بابا اگر موقع ملے تو مجھے نہ یاد کریے گا، میری طرف سے میرے اصغر کو سفر پیار کر لیجئے گا۔ ابھی یہ کہی رہے تھے تو یہ کہی رہے تھے کہ قاصد ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حسین نے فرمایا میری زندگی میں اے قاصد خیمے کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا حضور معاف فرمائیے گا، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو سغرا نے کہا تھا کہ میرا بابا خط پڑھتا نظر آئے تو ذرا خیمے کے دروازے میں نظر کر لینا، میرا اصغر گھٹنی اور چلتا ہوا جب نظر آئے تو اس کو اٹھا کے میری طرف سے پیار کر لینا۔ جیسے ہی قاصد نے کہا حسین نے فرمایا
پیار کی تو بات کر رہا ہے. ابھی اسی اصغر کو ہم نے سپرد خاک کیا. خط لے کے قبر اصغر پر حسین پہنچے. آواز ہی بیٹا تیری بہن کو کیا جواب. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ